العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی لوگ احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں، علیہ کا آپ پر، ان اس بات کا، اسلموں کہ یہ لوگ اسلام لے کر آئے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں لا تمنو، تم احسان مت جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی، یمنو احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، ان اس بات کا، ہداکم کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، للایمان ایمان کی، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین اپنے دعوے میں سچے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 ہے۔ پیچھے جو ہم نے کل آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، گویا کہ یہ اللہ کو سکھا رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، تو ہر چیز میں تمہارے دل بھی آ جاتے ہیں، اللہ کو تمہارے دلوں کی بھی پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں دوسری بات ہے، دیکھیں یہ جو دیہاتی تھے نا، یہ جو آوازیں لگا رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، بغیر لڑے ایمان لے کر آئے، کل جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں ہمارے لیے سبق یہ تھا کہ اگر آپ اچھے ہیں تو کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص لوگوں کو سنواتا ہے، اپنی اچھائی دکھاتا ہے، وہ ریاکاری تو کر رہا ہے لیکن اس کے ضمن میں ایک دوسری چیز بھی چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یا دکھاتا ہے لوگوں کو کر کے، وہ ریاکاری تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل میں وہ احسان جتلا رہا ہے، وہ احسان جتلا رہا ہے۔ تو یہ دیہاتی جو کہہ رہے تھے نا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم تو بغیر لڑے ایمان لے آئے، یہ لوگوں کو سنا بھی رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، اور ساتھ ہی یہ احسان جتلا رہے تھے۔ اسی احسان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو بغیر لڑے ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے۔ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم بغیر لڑے ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ سے کوئی لڑائی نہیں کی ہے، جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کی ہے، تو ہمارا تو آپ پر احسان ہے، لہٰذا ہمارا خیال کریں، آپ ہمارے حقوق پورے کریں، ہماری فرمائشیں پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیں کہ تم اگر اسلام لے کر آئے ہو نا تو احسان مت جتلاؤ، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل اللہ یمن علیکم، اصل میں اللہ نے احسان کیا ہے،
اصل میں جو تم اسلام لے کر آتے ہو یا اچھے کام کرتے ہو، نیکی کے راستے پر چلتے ہو، تو کسی کے سامنے احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل میں اللہ احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لگا دیا ہے، نیکی کے راستے کی تمہیں توفیق دی ہے۔ ان کنتم صادقین، یہ دیہاتیوں کے لیے ہے کہ اگر تم واقعی میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اگر تم سچے نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب تم اللہ کے احسان سے محروم ہو، اس کا مطلب تم زبانی طور پر سچے ہو، دل کے طور پر جھوٹے ہو، تو گویا کہ تم اللہ کے احسان سے محروم ہو۔ اللہ کے احسان سے وہ شخص جو ہے نا، وہ اللہ کا احسان اس شخص پر ہے کہ جو زبانی طور پر بھی سچا ہے اور دل کے طور پر بھی سچا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ چلو تم دل کے طور پر بھی سچے ہو، مستقبل میں تم آگے جا کر اپنی اصلاح کرو گے، تمہارے دلوں تک ایمان پہنچ جائے گا، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ پھر بھی تمہیں کسی کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں، نہیں، کیونکہ اصل اصولی بات یہ ہے کہ بل اللہ یمن علیکم، اللہ احسان کرتا ہے۔ اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے نا بات کہ میں جو بھی اچھائی کا کام کرتا ہوں، کسی بھی برائی کے کام سے رکتا ہوں، تو اصل میں میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے اچھے کام کرنے کی، اور اس نے ہی مجھے طاقت دی ہے برائیوں سے بچنے کی۔ جب یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے گی نا، تو وہ کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے عمل کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے پہلی بار بھی آپ کو بتایا، ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں۔ کچھ عمل ہوتے ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، ان کا تیسرے شخص کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ اور اللہ کے درمیان ایک عمل ہے، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا، مخلوق کو نہیں پہنچے گا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تینوں شامل ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، تو گویا کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی اس عمل میں، اور اس عمل کا فائدہ مخلوق کو بھی پہنچتا ہے۔ کسی کی مالی مدد کر دی، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں نا ہم، تو اللہ کا تعلق ہے آپ کے ساتھ اس عمل میں، اور مخلوق کا بھی تعلق ہے۔ تو پہلا جو عمل ہے نا کہ جس میں صرف بندے اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا سخی بنایا ہے، آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو بھی عمل ہو، چاہے صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہو یا بندے اور بندوں کے درمیان ہو، کسی بھی عمل میں آپ کو کسی کے اوپر احسان شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ احسان نہیں کر رہے اللہ پر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اللہ پر آپ احسان نہیں کر رہے، تو کسی کے سامنے اس انداز میں اپنے عمل کو پیش مت کریں کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ اسی طرح وہ عمل ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں بھی آپ کو کسی کے سامنے یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں نے تو تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا ہے، یہ نیکی کی ہے۔ اچھا، یہ نیکی کی ہے کس نے توفیق دی مجھے اور آپ کو؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ توفیق تم سے چھین لیتا اور تم نیکی سے محروم ہو جاتے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے گا، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا۔ اور پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے باوجود اللہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، صرف احسان جتلانے کی وجہ سے، صرف کسی کی دل آزاری کرنے کی وجہ سے احسان جتلا کر۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا تبصرہ کیا۔ وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی زبان سے ایسی بات مت نکالو کہ کسی کو تکلیف ہو۔ پھر وہ حدیث سناتے ہیں، اور وہ الفاظ ابو ہریرہ نے مختص کیے ہیں کہ کسی کو یہ مت کہو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کا مطلب آپ اچھے ہیں اور سامنے والا آپ سے نیچے ہے۔ بھائی جو احسان جتلاتا ہے وہ اصل میں کیا شو کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں اونچا ہوں، تم نیچے ہو۔
مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں نے تو تمہیں اتنے اتنے پیسے دیے تھے مشکل کے وقت میں، آپ کیا شو کر رہے ہیں کہ میں اونچا ہوں تم نیچے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ کبھی بھی کسی کی اس طرح دل آزاری مت کرنا۔ شاگرد نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 بھائیوں کی خبر دی، بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا ہی نیک تھا اور ایک بڑا ہی گناہ گار تھا۔ مجتہد فی العبادہ، عبادت میں بہت محنت کرنے والا تھا ایک بھائی، اور دوسرا مسرف علی نفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا، گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہوتی تھی، شب و روز اس کے اسی میں صرف ہوتے تھے۔ وہ عبادت گزار بھائی تھا، جب بھی اس گناہ گار بھائی کو دیکھتا اس کو روکتا کہ اکثر باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ مت کرو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ لگا ہو، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا کہ ابعثت علی رقیبا، کیا تمہیں اللہ نے مجھ پر چوکیدار بنا کر بھیجا ہے کہ تم میری 24 گھنٹے نگرانی کرو میں کیا گناہ کرتا ہوں کیا نہیں کرتا؟ اس کو غصہ آیا اور اس نے کیا کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ یہاں پر آپ تھوڑا رک کر سوچیں کیوں کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ یار میں اس کو گناہ سے روک رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، سامنے سے مجھے یہ جواب دے رہا ہے کہ کیا تم میرے اوپر چوکیدار ہو؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، وہ یہ شو کر رہا تھا کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، اور سامنے سے تم مجھے یہ جواب دیتے ہو کہ نہیں میں تو باز نہیں آؤں گا، تم کیا چوکیدار ہو مجھ پر؟ اس نے یہ جملہ کہہ دیا غصے میں کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ دونوں فوت ہو گئے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے دونوں کو جمع کیا اور گناہ گار شخص کو کہا کہ تم میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور اس نیکوکار بندے کو یہ کہا، بلکہ فرشتوں کو کہا کہ اذهبوا به الى النار، اس شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو۔ تو یہ احسان مت جتنا ہے، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے بس بند رکھیں اس کو، آپ اللہ دیکھ رہا ہے نا بھائی آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم دنیا والوں کے حساب سے چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہم سے خوش ہو جائیں، یار اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہے کافی نہیں ہے، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے نا نیکی سے، تو کافی نہیں ہے کیا وہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں ظاہر کرنا، اپنے احسانات گن گن کر رکھنا کہ موقع پر میں اس کو چوکا ماروں، موقع پر میں اس کو ٹوکوں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ نہیں، اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، پھر بھی کسی کے سامنے ایسی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی دل آزاری ہو۔ میرا ایک دوست تھا، میں نہیں کہتا کہ اس کو اللہ نے اس وجہ سے گمراہ کیا ہے، لیکن یہ قصے سامنے آتے ہیں جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ ہم 3 شخص تھے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، 3 شخص تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جو دوست تھا وہ ایسا نمازی تھا کہ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے نا، جب سے اللہ نے توفیق دی ہے نمازوں کی، میں نے کبھی بھی اس کی ایک رکعت بھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا پکا نمازی، کبھی بھی اس کو تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، یہ سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ شخص تھا، اور تیسرا جو تھا وہ بے نمازی تھا۔ جب ہم اٹھنے لگے نا، جانے لگے، ہماری مجلس نشست برخاست ہوئی، گھر کو جانے لگے، تو اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے ایسے ہاتھ مارے ران پر، اور اس نے کہا کہ چلو بھائی 11 بج گئے ہیں، تمہیں تو فجر پڑھنی نہیں ہے، ہمیں فجر میں اٹھنا ہوتا ہے، تم بیٹھے رہو میں تو جا رہا ہوں گھر پہ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس بیٹھے ہوئے بندے نے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم اس کی بات بہت بری لگی ہے مجھے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو ہی توفیق دینے والا ہے، ہم کیا کافر ہیں، ہم کیا مشرک ہیں؟ اس نے صرف یہی کہا۔ آج میں اس کو دیکھتا ہوں وہ نمازوں پر نہیں آتا، وہ ایک بھی نماز پر نہیں آتا، وہ رمضان میں بھی نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے اس کو اس وجہ سے گمراہ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ جو حرکت تھی وہ احسان کر رہا تھا نا، احسان کر رہا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم تو پڑھتے نہیں ہو، وہ احسان شو کر رہا تھا نا، اس کی وجہ سے اس بندے کی دل آزاری ہوئی
تو شاید اللہ نے اس کو اس وجہ سے گمراہ کیا ہو، کیونکہ اس کے اندر کوئی برائی کا فعل نہیں تھا۔ اللہ کسی بندے کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی دل کی خرابی کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے کرتا ہے۔ بظاہر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے اس کو اس وجہ سے تو گمراہ نہیں کیا۔ اور وہ بندہ جو بے نمازی تھا اس کو اللہ کبھی کبھی توفیق دے دیتا ہے نماز پڑھنے کی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی احسان مت کریں، آپ کسی پر احسان مت جتلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔